آپ لوگ تو کہتے ہیں شیعہ کی اسی بات پہ مانتے ہیں کہ امام علی جو ہے وہ خلیفہ بلا فضل ہیں، تو آپ بتائیے اس سے بڑی فضیلت و سعادت کیا ہوگی کہ جو مدفون ہے وہ اب خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی ہے؟ اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ کے برابر میں مدفون ہونا، اور آپ نے جو ہے بلا فضل خلیفہ کسی اور کو بنایا ہوا ہے. تو اگر اللہ نے کسی کو شرف بخش دیا ہے، اتنی بڑی سعادت دی ہے، تو دیکھیں یہ سعادت جو ہے وہ انسان کی اختیاری ہے، یہ زبردستی کی دی ہوئی سعادت ہے. یہ تو شرف تھا وہ تھا جب اللہ کے رسول وصیت کرتے کہ فلاں فلاں کو میرے ساتھ دفن کرنا، تب تو ہم اس بات پر آپ کی اعتراض کرنے والوں کی بات کو مان لیتے کہ رسول نے فرمایا تھا، اور رسول تو وہ ہے جو خدا کے بھائی کے بغیر کلام نہیں کرتے، لہٰذا یہ شرف بالکل ٹھیک ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے فدق کے معاملے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ وراثت میں چلی گئی تھی، نبی وارث نہیں بناتے. تو یہ تو سوال بالکل گلے کا پھندا بن جائے گا کہ یہ دو افراد جو تھے حاکم اول اور حاکم دوم، یہ کس حیثیت سے رسول میں دفن ہوئے؟ یہ قبرستان تو نہیں تھا، نبی کا گھر تھا، نبی قریب اپنے گھر میں دفن ہوئے. تو جواب یہ ملتا ہے ان دونوں کی جو دختر تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ رسالت آپ کی ازواج تھیں، لہٰذا ازواج نے اپنے اپنے حق کی یا وراثت کی زمین میں اپنے والدین کو دفن کر دیا. یعنی کمال کی بات ہے، سیدہ کی باری میں نبی کی وراثت نہیں ہوتی ہے، بیوی کی باری وراثت بن جاتی ہے. آپ نے سنا شیعہ عالم ہاشم رضا غدیری سے جب سوال پوچھا گیا کہ خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے ساتھ دفن ہوئے اور ان کو یہ فضیلت ملی، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جن کو آپ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، تو وہ حضور کے ساتھ دفن نہیں ہوئے. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ فضیلت تو اختیاری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی وصیت نہیں فرمائی، اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ دونوں صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شہزادیاں جو تھیں وہ حضور کی ازواج میں سے تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنی مرضی سے ان کو وہاں دفن کر دیا. اور آگے اعتراض یہ کیا کہ ایک طرف کہا یہ جاتا ہے کہ جب مسئلہ فدق کا آتا ہے تو حضرت سیدہ پاک جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو کہا کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، اور یہاں بیویوں کو وراثت کے طور پر حجرے ملے اور ان میں انہوں نے دفن کر دیا کیونکہ یہ قبرستان نہیں تھا. تو اس سے عام لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کیا واقعتاً یہ حجرے جو تھے وہ وراثت میں ملے تھے، اور اگر بیویوں کو وراثت مل سکتی ہے تو بیٹیوں کو کیوں نہیں؟ یہ ایک غلط فہمی پھیلا کر وہ اصحاب رسول پر بھی اور ازواج رسول پر بھی طعن کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا جواب سنیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی تمام ازواج کو ایک ایک حجرہ بنا کر دے دیا تھا اور ان کی ملک کر دیا تھا، ان کو مالک بنا دیا تھا. تو جب زندگی میں مالک بنا دیا تو اب وراثت والا مسئلہ ختم ہو گیا. دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ جیسا ایک ایک حجرہ حضور نے اپنی ازواج کو عطا فرمایا، ایسا ہی ایک حجرہ آپ نے اپنی شہزادی ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی عطا فرمایا، اور ایسا ہی ایک حجرہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں عطا فرما چکے تھے. تو جو چیز زندگی میں ہبہ بما ملکیت دے دی جائے اس میں وراثت کا قانون جاری نہیں ہوتا. اگر یہ وراثت ہوتا تو جیسے آپ کے خیال میں حضرت سیدہ پاک نے فدق کا مطالبہ کیا تھا تو سیدہ ان حجروں میں بھی اپنی وراثت کا مطالبہ کرتی، اور نہ صرف سیدہ پاک بلکہ حضرت عباس بھی حضور کے چچا ہونے کی حیثیت سے وراثت کا مطالبہ کرتے. تو کسی کا بھی اس میں مطالبہ نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وراثت نہیں بلکہ یہ ہبہ تھا، ملکیت تھی جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی زندگی میں عطا فرما چکے تھے. اس پر قرآن کریم سے دلیل بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں پارہ نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے نبی کی ازواج اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں بیوتکن کی جو ضمیر ہے یہ ان کی ملکیت ظاہر کر رہی ہے. فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اگر وہ گھر ان کی ملکیت نہ ہوتے تو یہاں فرمایا جاتا وقرن فی بیوت الرسول کہ رسول کے گھروں میں ٹھہری رہو. حالانکہ وہ حضور کے ہی گھر تھے، حضور کی ازواج تھیں، لیکن چونکہ حضور نے ان کو مالک بنا دیا تھا تو اس لیے قرآن نے بھی فی بیوتکن کے الفاظ یہاں ذکر فرمائے. تو اب یہ اس طرح کا اعتراض کرنا اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان پر اعتراض کر کے اور ازواج رسول پر اعتراض کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جی انہوں نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا وراثت میں حصہ دے دیا اور جس کو چاہا نہیں دیا، یہ سراسر غلط فہمی اور امت میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا ہے، اور ایسی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی. تیسری بات، خود شیعہ حضرات کی اپنی کتاب اصول کافی میں
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی تفسیر منقول ہے اصول کافی میں، اس میں باقاعدہ یہ حدیث پاک ذکر کی گئی جو اہل سنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان نے جہاں دفن ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی اس کے نطفہ میں شامل کر دی جاتی ہے اور پھر وہ دفن ہونے کے لیے بے قرار رہتا ہے اس جگہ پر۔ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے جہاں وہ دفن ہوئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں دفن ہونا، آپ کی معیت میں دفن ہونا، یہ اعزاز اور شرف کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں خلفاء کو نصیب فرمائی۔